ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28ویں پارے کی آخری سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خالص کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات اور شریعت کے مطابق رہنمائی لینے، اسی پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو صورتحال جس کا مجھے آپ کو انفرادی یا اجتماعی سطح پہ سامنا ہے، جس کو اگر ہم انفرادیت سے شروع کر کے اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک مشترکہ مسئلہ کہیں تو میرا خیال ہے کہ بے جانا ہوگا۔ جس چیز کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے، جن حالات کا، جن پریشانیوں کا، اگرچہ اس کے کئی عوامل، کئی اسباب ہیں، لیکن بطور خاص میں مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی باتیں، جن مسائل کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے ہم لوگ اس نہج تک پہنچے، کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر خس و خاشاک کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کا کوئی ہدی خان نہیں، جن کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں، جو ایک شتر بے مہار کی طرح اور کشتی بے بادواں کی طرح اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں گن رہا ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ باتیں عرض کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ کرے کہ جس درد دل کے ساتھ یہ باتیں، یہ گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اسی درد دل کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے
ان پر عمل کرنے اور ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تو بے سر و سامان نہیں بھیجا، ہمیں ایک بہترین ہدایت نامہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایک مشعل راہ عطا فرمائی، اور فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، نہ تو اس کو دنیا میں کسی بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی وہ دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ گمراہی کے راستے پر نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت نامہ کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا۔ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے جو ہماری ترجیحات ہیں، جس باغ دوڑ کے اندر اس وقت میں اور آپ بحیثیت خاندان، بحیثیت انفرادی اور بحیثیت اجتماعی، بحیثیت قوم جس چیز کا مسابقہ اور مقابلہ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو شکست دینے کے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے چکر میں ہیں، وہ ترجیحات کیا ہیں؟ میں کوئی لمبے چوڑے دعوے آپ کے سامنے نہیں کروں گا، میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لے لیجئے۔ ایمان سے بتائیے کیا میرے اور آپ کے نزدیک ایک طرف اسلام ہو اور دوسری طرف میرے اور آپ کے مفادات ہوں؟ ایک طرف اسلام پہ زد پڑتی ہو، دوسری طرف میری اور آپ کی ذات پہ زد پڑتی ہو، ہم کس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ الگ میٹر ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ کس چیز کو بچانے کا دعویٰ ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ دعویٰ میرا اور آپ کا سب کا یہی ہے کہ ہم اسلام کی خاطر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن اسلام وہ جو میرے اور آپ کے فائدے کا ہو۔ اسلام کی تشریح میں نے اور آپ نے، ہر شخص نے اپنے اعتبار سے گھڑ رکھی ہے، اور وہ تشریح اس کے اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ میرے نزدیک وہ اسلام ہے جو میری ذات کو، میرے مفادات کو، میرے گھر کو، میرے خاندان کو، اس کو تحفظ فراہم کرتا ہو، وہ اسلام ہے۔ اور اگر کسی ایک بات میں بھی میری اور آپ کسی مفادات کے اوپر اسلام کی طرف سے زد پڑتی ہو تو بہت معذرت کے ساتھ میں اور آپ سب سے پہلے اسلام کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں تربیت پائی جہاں کچھ نہ کچھ روایات کا کردار تھا، کچھ اقدار تھیں، کچھ اخلاقیات، کچھ ویلیوز تھیں، کچھ بڑوں کا ڈر تھا، کچھ سابقہ ادوار کے اثرات تھے، کچھ اسلاف کی محنتیں تھیں، جن سب کی وجہ سے آج کچھ نہ کچھ میرے اور آپ کے اندر یہ چیز شاید موجود ہو، جس کی وجہ سے کسی جگہ پر ہم کچھ نہ کچھ اسلام کو تحفظ دیتے ہوں، اسلام کو ترجیح دیتے ہوں، اسلام کو پریفر کرتے ہوں۔ لیکن اس وقت بطور خاص مستقبل میں جو میری اور آپ کی اولاد کا فیوچر ہے، جس کے پیچھے اس وقت میں اور آپ بھاگ دوڑ کے اندر سب سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس فیوچر کو میں اور آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ اگر آج کے حالات آپ اپنے سامنے رکھ لیں، جو جنریشن اس وقت جوان ہو چکی ہے، آپ ان کے معاملات کو اپنے سامنے رکھ لیں، تو شاید
آنے والی نسلوں کے فیوچر کو سمجھنے میں مجھے اور آپ کو بہت آسانی ہو جائے کہ حقیقت میں جس مستقبل کو میں اور آپ بچانے کی کوشش میں ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ اسی مستقبل کا میں اور آپ ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں جو فیوچر میں اور آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں اور آپ ہی اپنی اولاد کے اس مستقبل کا دشمن ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو مستقبل مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، جہاں گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی تھی، جہاں دنیا کے اندر ترقی کے منازل طے کرنے کی گارنٹی شریعت نے دی تھی، جہاں دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے بچنے کی گارنٹی شریعت نے دی تھی، میں نے اور آپ نے وہ سب کا سب اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سب سوچ لیں کہ ہم سب بحیثیت اجتماعی، بحیثیت قوم، میری اور آپ کی اپنی اولاد کے لیے ترجیحات کیا ہیں؟ بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا بزنس، کوئی بہت اعلیٰ قسم کی جاب، بہت بہترین قسم کے محلات، یہ سب ہماری چاہتے ہیں، جس میں انتہائی معذرت کے ساتھ نہ ایک انسانیت کی طرز سے زندگی گزارنے کا تصور ہے، نہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنے کا تصور ہے، اور نہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک مومن کی حیثیت سے پیش ہونے کا تصور ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو کیا تصورات دیے ہیں؟ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ اپنے گھر سے جائزہ لے لیجئے، آج کا کوئی ایک نام نہاد مسلمان آپ کھڑا کر لیجئے جو اسلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، جان لینے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے۔ اور صورتحال کچھ یہ ہو چکی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت والے دن ہم سب لوگوں کو ان کے لیڈرز کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے میں اور آپ کون سے لیڈر کے ساتھ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے 15ویں پارے میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے لیڈرز کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ، جس کی وہ پیروی کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، ان کے ساتھ کل قیامت والے دن ان کا حشر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا، یخدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، جیسے دنیا کے اندر وہ اپنی قوم کو لیڈ کرتا تھا، قیامت والے دن بھی اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے جہنم کے اوپر لے جائے گا۔ فاوردہم النار یخدم قومہ یوم القیامہ، قیامت والا دن ان کو لیڈ کرتا ہوا جہنم کے ڈھانے پہ لے جا کے کھڑا کرتے۔ اسلام وہ جو میں نے آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ جس کی تشریح کے مطابق ہم نے اس کو گھڑ رکھا ہے، جو میرے اور آپ کے مفادات کا اسلام ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، اسلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بخدا حلفیہ طور پر یہ بات میں کہنے کو تیار ہوں، جس کا میرا بھی دل گواہی دیتا ہے، آپ کا بھی دل گواہی دیتا ہے کہ ہم سب اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ جب کبھی عمل کی باری آ جائے، کاروبار میں ہم اپنے مفادات کو سب سے مقدم رکھتے ہیں، بزنس میں مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، 2-4 لاکھ روپے کی بات آ جائے ہم اسلام کو پرے پھینک دیتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں حلال و حرام کا مسئلہ آ جائے، چند روپے حرام کے ذریعے سے ہمارے پاس آ رہے ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا حیلہ بہانہ تلاش کیا جائے کہ وہ پیسے میرے پاس آ جائیں۔ اخلاقیات دیوالیہ نکل چکا ہے میری اور آپ کی قوم کا، جنازہ نکل چکا ہے، معاشرت، سوسائٹی
حسن معاشرت، ایک خوبصورت معاشرہ کیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل قوم کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے. ہمارے اسلاف ہمارے سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے سامنے ہے. اس سب کے باوجود، میں اور آپ سب اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، میری اور آپ کی زندگی کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. یہ کون سا اسلام ہے جس کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ اب کسی ایک فیلڈ کے اندر چلے جائیے، دنیا کی کسی ایک شعبے میں کے اندر چلے جائیے، ایک چھوٹے سے چھوٹا شخص جو سبزی بیچنے والا، جو ریڑھی کے اوپر چھوٹی موٹی چیز بیچنے والا، وہاں سے شروع ہو جائیے اور آخر تک چلے جائیے. مسلمانوں کے ممالک میں اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر جو صورتحال ہے، وزیر اعظم تک چلے جائیے، صدر تک چلے جائیے، ہر شخص سب سے بڑا کرپٹ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا یہی اسلام ہے جس کا چہرہ میں اور آپ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اسلام ہے جو میں نے آپ نے سمجھ رکھا ہے تو میں اور آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. کل قیامت والے دن میرے اور آپ کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ میری اور آپ کی مرضی کا اسلام ہے. جہاں مفادات آ جائیں وہاں ہم پورے کا پورا اسلام چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر کسی کے اوپر کسی بات کا ہم نے تسلط قائم کرنا ہو، اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگانا ہو، اس کو اپنے جو مفادات کا شکار کرنا ہو، ہم 1 منٹ سے پہلے اسلام سے فتاویٰ کی فیکٹریاں لگا کر اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اس وقت جتنے بھی مصائب و آلام کا میں اور آپ شکار ہیں، جتنے بھی غموں کا شکار ہیں، جن مصائب نے میرے اور آپ کے سر پہ، ہماری قوم کے سر پہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، قحط سالی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، مختلف جگہوں پر، مختلف ہمارے ملک کے کئی حصوں کے اندر اس وقت پانی کی بوند بوند کو ترس کر انسانیت مر رہی ہے، حیوانات مر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا سب صرف سائنسی وجوہات کی بنیاد پر ہو جاتا ہے؟ اگر میں نے اور آپ نے یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ بیماریاں جن کا اس وقت میں اور آپ، ہماری قوم شکار ہے، یہ صرف اور صرف خوراک کی وجہ سے آ جاتی ہیں، تو اللہ کی قسم میری اور آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بہترین خوراک میں اور آپ کھاتے ہیں. دنیا کا بہترین پیوریفائنگ قسم کا پانی ہے جو میرے اور آپ کے پینے کے لیے دستیاب ہے. دنیا کی ہر سہولت سے میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے ساتھ ایک مرتبہ کمپیئر کرنے کی کوشش کی جائے، موازنہ کر لیا جائے، اللہ کی قسم ہماری ایک دن کی زندگی ان کی پوری زندگیوں سے زیادہ سہولتوں سے آراستہ ہے. ان کو زندگی بھر میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہوا. ہم روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے جو ہے وہ تناول کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کے علاوہ جو چائے اور دیگر معاملات کے جو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں سب کچھ. تو یاد رکھ لیجئے، اچھے یا برے کھانوں کی وجہ سے صحت خراب نہیں ہوتی، بیماریاں اچھے اور برے کھانوں کی وجہ سے نہیں آتی. معاشرے کے اندر قحط سالی وہ سائنسی وجوہات کی بنیاد پر نہیں آتی. آسمان ایسے ہی خشک نہیں ہو جاتے، زمین ایسے ہی اپنے خزانوں کو اپنے اندر نہیں سمو لیتی. یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسانیت کے مر جانے کا نتیجہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلی روایت ہے جس کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ أَمْوَالِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخَذُوا بِبَعْضَ بِمَا أَيْدِيهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جب کوئی قوم اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں روک لی جاتی ہیں. اب ذرا مجھے بتا دیجئے، انگلیوں پہ کاؤنٹ کر کے بتا دیجئے کتنے % مسلمان آج زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو بینکس میں بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے مسلک سے ریلیٹڈ شو کرتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. میرا یہ ہرگز کہنا نہیں ہے کہ آپ لوگ بینکوں میں زکوٰۃ ادا کریں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کون کون سا حیلہ اور بہانہ ہم استعمال نہیں کرتے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ
آج کل جو اکثر مسائل پوچھنے میں میرے اور دیگر علماء کے سامنے، میں تو اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، جو مسائل پوچھنے کے لیے جو سامنے آتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے، دلوں کے مسائل ہیں۔ وہ کیا زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ کیا اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ اور کچھ تو کہتے ہیں ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ آپ کے مال کا میل کچیل ہے، اوپر ایک لیر ہے جو میل کچیل کی جم گئی ہے، اگر آپ اس کو نہیں اتاریں گے تو آپ کے 97.5% کو تباہ و برباد کر دے گی۔ گویا کہ وہ میل کچیل آپ کس کو کھلانا چاہتے ہیں؟ سوالات کیا ہیں مولانا سے؟ سوالات یہ ہیں کہ حضرت اپنے بھائی کو وہ میل کچیل کھلا دوں، اپنی بہن کو کھلا دوں، اپنے بھانجوں کو کھلا دوں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دوں، تو باقی 97.5% جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کون کھائے گا؟ وہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جب ہم مر جائیں تو ہماری اولادیں اس کو حرام کاموں میں اڑا کر وہ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا کہ اس کے علاوہ، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ صدقات کا کوئی تصور نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید میں بہت چند مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، اگر میں اور آپ ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب نفلی صدقہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے نکل چکا ہے، جس کو ہم بھلا چکے ہیں، ہم نے ختم کر دیا نفلی صدقہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤوا مرضاکم بصدقۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کیا کرو، صدقہ کرو گے اللہ تمہارے مرض دور فرما دے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما منعهم، اور جب کوئی قوم ولم يمنعوا زکاۃ اموالهم الا منع القطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی ختم کر دیتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر سے بارش کا قطرہ تک روک لیتے ہیں۔ ولولا البہائم لم تمطروا، اور یہ جو کبھی کبھار کچھ نہ کچھ بوندیں، کچھ بوچھاڑ آ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مت سمجھنا تمہارے کسی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ رب العزت صرف چوپایوں کو دیتے ہیں، جانوروں کو دیتے ہیں، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العزت یہ بوچھاڑیں بھی بند کر دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مِمَا أَيْدِيهِمْ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، شریعت کے مطابق ان کا کاروبار نہیں ہوتا، شریعت کے مطابق ان کی جاب نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق ان کا لین دین نہیں ہوتا، شریعت کے مطابق ان کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق ان کے دن رات نہیں گزرتے، شریعت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا، اللہ کی قسم باقی مسائل تو بڑے دور کی بات، ایک نام نہاد مسلمان کو طہارت تک کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کے گھوڑے پر چڑھنے کی وجہ سے یورپ کے ایوانوں پہ لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا؟ اس مسلمان کو آج اپنی طہارت کے طریقے کا معلوم نہیں، وہ آج یہ نہیں جانتا کہ میرے اوپر میرے ماں اور باپ کے فرائض اور حقوق کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ مجھے اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کیسے کرنا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کو شریعت کے مطابق معاملات کیا کرنے ہیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ صورتحال کسی قوم کے اندر ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو اس حد تک توڑ دیتی ہے، شریعت سے تعلق ختم کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو انتہا کی ایک صورتحال بن چکی ہے وہ کیا ہے؟ علماء کو اس قدر، اہل علم کو، علماء کو، دینداروں کو اس قدر مذموم بنا دیا گیا ہے لوگوں کی نظروں میں کہ لوگ مسجد کے اوپر طعنہ کرتے ہیں، لوگ علماء کے اوپر طعن زنی کرتے ہیں، لوگ اہل دین کے اوپر طعن زنی کرتے ہوئے نہیں چوکتے۔ سب سے زیادہ جو مذموم ترین طبقہ دنیا کے اندر اس وقت بنا دیا گیا، بطور خاص ہمارے اپنے معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ مذموم ترین جو طبقہ بنا دیا گیا ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، علماء نہیں بنانا چاہتے، اپنی اولادوں کو مدارس کی طرف نہیں موڑنا چاہتے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہم اپنی اولاد کو نئی دین کی طرف لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں جس کے اندر دین کا کوئی تصور نہ ہو۔ یہ انتہا ہے جب علماء کے ساتھ انسان کا تعلق اور معذرت کے ساتھ، یہ ہم اصل میں علماء کے اوپر طعنہ زنی نہیں کرتے، اہل دین پر قدغن نہیں لگاتے،
یہ اصل میں ہم دین کے اوپر قدغن لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کی بات کی تو لوگ ہمیں گستاخ ٹھہرا دیں گے، ہمارے اوپر گستاخی کے فتوے لگ جائیں گے۔ نتیجتاً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ ہمارا پورے کا پورا میڈیا اس وقت اس بات کے اوپر تلا ہوا ہے۔ دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ اور فساد اس وقت سیاسی پارٹیوں کے اندر، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، مسجد کا مقدس ماحول ہے، میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن کسی ایک کو بھی لے لیجئے، دنیا جہان کا گند وہاں پہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بدنام کون ہے؟ اہل علم، بدنام اہل دین، بدنام اللہ اور اس کے رسول والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود لوگوں کو مساجد سے بچا لو انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، مدارس سے بچا لو انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو علماء سے بچا لو، اگر کوئی حافظ قرآن ہو جائے تو وہ جج نہیں لگ سکتا، کیونکہ وہ فیصلے کرے گا تو انتہا پسندی اس کے اندر آ جائے گی۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو حدیث جو ایک پہلے آپ کے سامنے شروع کر رکھی تھی وہ، اور یہ دونوں بات آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، یذهب الصالحون الاول فالاول، علماء ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، وَيَبْقَى حُسَالَةٌ كَحُسَالَةِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، اور اس کے بعد دنیا میں رہ جائے گا کچرا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، حُسَالَةٌ كَحُسَالَةِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، جیسے جو اور کھجور کی جھلیاں بچی ہوئی جو بھوسی ہوتی ہے، فرمایا جیسے وہ ہوتی اس طرح کا طبقہ رہ جائے گا، اور ہوگا کیا؟ لا یبالیہم اللہ بالۃ، کوئی ان کو ادھر ہانک کے لے جائے گا، کوئی ادھر ہانک کے لے جائے گا، کچھ ادھر مرتے ہوں گے، کچھ ادھر مرتے ہوں گے، جس کا جہاں جیسے جی چاہے گا ان کو ہانک کے لے کے پھرتا رہے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر طبقہ ہو جائے گا۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ کو اس طبقے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہاں مرتا ہے کہاں جیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم نے سمجھا علماء ساری زندگی خام خواہ کی مفت کی جو ہے وہ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، مفت کی ہمارے سامنے تقریریں جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ علماء اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہیں، یہ میرے اور آپ کے اور اللہ رب العزت کے عذابوں کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ جب یہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کے عذابوں کو آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگی، اللہ رب العزت اللہ رب العزت علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت کتابوں سے علم کو دور کر لیں گے۔ اس وقت دنیا جہان کی سب سے بڑی بڑی ڈیجیٹل لائبریریاں ہمارے پاس موجود ہیں، علم ایسے نہیں اٹھے گا، کتابوں کی شکل میں موجود ہے، سافٹ ویئر کی شکل میں موجود ہے۔ اس طرح کا علم اگر اسلاف کو مل جاتا، اللہ کی قسم وہ کتابیں لکھنے کے انبار لگا دیتے، جو اس وقت مجھے اور آپ کو جو وسائل میسر ہیں۔ تو علم ایسے نہیں اٹھے گا کتابوں سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنْ انتزاعًا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء وَلَكِنْ يَنْتَزِعُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت اللہ علم کو ایسے اٹھائیں گے کہ اللہ رب العزت علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ علماء کے اٹھنے کی وجہ سے دین اٹھ جائے گا، کتابیں موجود ہوں گی لوگوں کے پاس، قرآن مجید موجود ہوگا لوگوں کے پاس، حدیث رسول لوگوں کے پاس موجود ہوگی، سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتی لم یبق عالما، صحیح بخاری کے اندر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جب کوئی ایک بھی عالم دنیا کے اندر نہیں بچے گا، جو بچے ہیں ان کی قدر کر لیں، جو بچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں، دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی کامیابی کے لیے۔ چھوڑ دیجئے دنیا جہان کا یہ سیاسی گند، علماء کے ساتھ اہل دین کے ساتھ جڑ جائیے۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائے، اپنے آپ کو اہل دین کے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنے آپ کو قرآن و سنت والے لوگوں کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حتی لم یبق عالما، جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتخذ الناس علی رؤوسہم جہالا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنے سروں پر مسلط کر لیں گے۔ جاہل پورا رمضان ان کو سحری ٹرانسمیشن میں، افطاری ٹرانسمیشن میں، مختلف قسم کی جو ہے وہ بےہودگی کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کر لیں گے، سارا دن ان کے روزوں کا ستیہ ناش کریں گے۔ اتخذ الناس علی رؤوسہم جہالا،
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر یہ جاہل ٹولہ، یہ جاہل طبقہ جس سے لوگ سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، کوئی اس کتاب سے دے، کوئی اس کتاب سے دے، کوئی یہاں سے سن، کوئی وہاں سے سن، کوئی کیسٹ سے سن، کوئی سی ڈی سے سن، یہاں سے سن سنا کے لوگوں کو فتوے دیں گے۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، بذات خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہی کے دھانے پہ لے جا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس طرح سے جب لوگ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، جب شریعت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کے ساتھ لا تعلق ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ رب العزت ان کے اوپر اغیار میں سے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ معیشت ان کی ہوتی ہے، تسلط کسی اور کا ہوتا ہے، اکانومی ان کی ہوتی ہے، تسلط کسی اور کا ہوتا ہے، کمائی ان کی ہوتی ہے، لے کوئی اور جاتا ہے، پروفٹ ان کا ہوتا ہے، کھاتے میں کسی اور کے جاتا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں یہ، سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم۔ ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، اللہ رب العزت اغیار سے لا کر دشمنوں کو ان کے سروں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ بِمَا أَيْدِيهِمْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کماتے ہیں وہ لے کے اڑ جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔